السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پانچویں شرط صاحب نصاب ہونا۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ مثلا اگر مسافر اور غیر صاحب نصاب شخص بخوشی نفلی قربانی کرنا چاہیں تو بھی درست ہے۔ بحوالہ فتاوی شامیہ۔ قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے۔ آخری شرط نمبر 5 سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ قربانی ہر شخص پر واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شریعت نے ایک خاص نصاب مقرر فرمایا ہے۔ جس شخص کے پاس اس نصاب کے برابر مال ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، صرف اسی پر قربانی واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو قربانی کے نصاب سے واقفیت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا اجمالی نصاب: نمبر 1، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ نمبر 2، قربانی کا نصاب وہی ہے جو صدقۃ الفطر کا ہے، یعنی قربانی میں بھی انہی اموال کا حساب لگایا جاتا ہے جن کا صدقۃ الفطر میں حساب لگایا جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس صدقۃ الفطر کا نصاب موجود ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے ایک اہم مسئلہ کہ بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے تو صرف اسی پر صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی کے نصاب سے متعلق مسلمانوں میں 3 طبقے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا طبقہ وہ ہے جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہوتا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اگر صدقۃ الفطر اور قربانی کے ایام میں یہ نصاب موجود ہو تو ان کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہیں۔ نمبر 2، جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب بھی نہیں ہوتا اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب بھی نہیں ہوتا، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور قربانی میں سے کوئی حکم بھی لازم نہیں ہوتا۔ یہی وہ غریب طبقہ ہے جن کو زکوٰۃ، صدقۃ الفطر اور صدقات واجبہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ تیسرا طبقہ، جن کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہیں ہوتا، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہوتا ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ ان کے ذمہ زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی واجب ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ آگے قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق کیا ہے؟ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا ہے تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے، تاہم فی الحال یہاں قربانی کے مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ مذکورہ تفصیل سے یہ احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے تو اس کے ذمہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کے ذمہ صدقۃ الفطر اور قربانی بھی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو لیکن قربانی کا نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں، البتہ اس کے ذمہ قربانی واجب ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ صرف اسی شخص کو دینا جائز ہے جس کے پاس
زکوٰۃ کا نصاب بھی نہ ہو اور قربانی کا نصاب بھی نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، بلکہ زکوٰۃ دیتے وقت یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے پاس قربانی جتنا نصاب ہے یا نہیں۔ یعنی خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے ہی، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ اصولی باتیں اچھی طرح آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ قربانیوں کا تفصیلی نصاب بنیادی طور پر قربانی 5 چیزوں پر واجب ہوتی ہے جن کو اموال قربانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، نمبر 4 رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد اشیاء اور سامان۔ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے درجہ ذیل صورتوں میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1 جس شخص کے پاس صرف سونا ہو، باقی 4 چیزیں یعنی چاندی، رقم، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان میں سے کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی 87.84 گرام 87.84 گرام سونا ہے۔ جو سونا اس سے کم ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 جس شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے صرف چاندی یا صرف سامان تجارت یا صرف رقم ہو، تو ایسی صورت میں ان میں سے ہر ایک کا نصاب 52.5 تولہ یعنی 612.36 گرام یعنی 612.36 چاندی ہے۔ جو چاندی 52.5 تولے سے کم ہو، اسی طرح جو سونا تجارت یا رقم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے کم ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ آج کل ان دنوں جون 2022 میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 85 سے 90 ہزار کے درمیان ہے۔ نمبر 3 جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 4 جس شخص کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ چاندی یا کچھ سامان تجارت یا کچھ تھوڑی سی رقم بھی ہو، تو اس صورت میں اگر اس 7.5 تولے سے کم سونا اور چاندی یا رقم وغیرہ کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 85 سے 90 ہزار تک پہنچتی ہے، تو ان پر قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 5 کسی شخص کے پاس یہ 5 چیزیں یعنی سونا، چاندی، سامان تجارت، رقم اور ضرورت سے زائد سامان ہوں یا ان میں سے بعض ہوں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے نصاب تک نہیں پہنچتی ہو، تو اس صورت میں ان کو ملا کر ان کی مجموعی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 6 جس شخص کے پاس کچھ سونا یا کچھ رقم ہو اور ساتھ میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہو اور ان کی مجموعی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے کس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دنوں میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں میں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا، لیکن قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں یعنی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا تو قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کر دینا ضروری ہے۔
حوالہ بدائع الصنائع رد المختار۔ ضرورت سے زائد سامان سے متعلق وضاحت کہ جو چیزیں ضرورت اور استعمال کی ہیں ان کا تو اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسے رہائشی مکان، پہننے کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کے برتن، ضرورت کی گاڑی، گھریلو ضرورت میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے سلائی اور دھلائی کی مشینیں، پنکھا، فرنیچر، فریج، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل فون۔ اسی طرح صنعت و حرفت یعنی پیشے، تجارت اور مزدوری کے آلات و اوزار جیسے درزی کی سلائی مشین، فیکٹری کی مشینیں وغیرہ، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ہر دور اور معاشرے کے حساب سے ضرورت کی چیزیں مختلف ہوتی رہتی ہیں، اس لیے اس معاملے میں دور حاضر کو پچھلے زمانوں پر قیاس نہیں کیا جائے گا بلکہ دور حاضر ہی کی ضرورت کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 2، اسی طرح جو چیز ضرورت کی ہو وہ بھلے جتنی بھی مہنگی ہو وہ ضرورت ہی کی شمار ہوگی۔ جیسے ایک مناسب گھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس سے قیمتی عالیشان گھر کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب موبائل ضرورت کی چیز ہے تو ایک قیمتی موبائل کو قربانی کے معاملے میں ضرورت سے زائد شمار نہیں کریں گے۔ مسئلہ جو غلہ یعنی گندم، چاول، گھی، آٹا، چینی اور دیگر کھانے کی چیزیں جو مہینے یا سال بھر کی ضروریات کے لیے رکھا ہوا ہو اور وہ نصاب کے برابر بھی ہو تب بھی وہ ضرورت کی چیزوں میں شمار ہوتا ہے۔ آگے ضرورت سے زائد چیزیں۔ ضرورت سے زائد سامان سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی طرح استعمال میں آتی نہ ہوں، جیسے محض زیب و زینت کے لیے رکھے گئے برتن وغیرہ۔ نمبر 2، وہ چیزیں جو گھروں، دکانوں یا فیکٹریوں میں پرانی یا خراب ہونے کی وجہ سے ویسی ہی پڑی رہتی ہیں اور قیمت بھی رکھتی ہیں، جیسے فالتو مشینیں، فالتو فرنیچر وغیرہ، یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ اگر کسی کے پاس اپنے گھر کے علاوہ کوئی خالی پلاٹ ہو تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ کسی نے اپنا ایک گھر کرائے پر دے رکھا ہے تو اگر اس کا کرایہ گھر کی ضروریات میں استعمال ہوتا ہو تو وہ ضرورت سے زائد نہیں، لیکن اگر وہ کرایہ گھر کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ گھر ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوگا۔ اس کا حوالہ بہشتی زیور۔ یہی حکم کرایہ پر دی جانے والی تمام چیزوں کا ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں جن میں سے ایک گاڑی ضرورت اور استعمال کی ہے جبکہ دوسری گاڑی استعمال میں نہیں آتی تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ایک سے زائد مقدار میں ہو اور وہ زائد مقدار ضرورت اور استعمال سے زائد اور اضافی ہو، جیسے کسی کے پاس استعمال کے جوتوں کے علاوہ ضرورت سے زائد اضافی جوتے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار کیے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔